نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں طارق محمود القاسمی. آج حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل کے حوالے سے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اور اس کی بنانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک انتہائی عجیب و غریب جھوٹ بولا گیا ہے. یہ مستری جہلمی کی طرف سے کسی نے اس سے سوال کیا تھا کہ یا محمد کہہ کر دعا مانگ سکتے ہیں، تو اس نے اس حدیث شریف میں جو صحیح حدیث ہے اور جس کو متعدد راویوں نے روایت کیا ہے اور جس کے بارے میں ایون کہ ابن تیمیہ تک کا یہ جو ہے تو اس کی نے جو حکم اس پر لگایا ہے، وہ اس نے کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح اور مرفوع حدیث ہے. لیکن اس نے اس حدیث میں اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پہلے آپ یہ کلپ سنیں اس کا، اس کے بعد میں اس کلپ کے اوپر ایک ایک چیز کو بتاتا چلا جاؤں گا آپ کو. کیا یہ درست ہے کہ ایک نبینہ صحابی نے یا محمد کہا اور ان کی آنکھیں درست ہو گئیں؟ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے. وسیلے کے نام پر دھوکہ. اور نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے تھے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی. نبی علیہ السلام سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں میری بینائی آ جائے. آپ نے فرمایا کہ اگر صبر کر لو تو جنت ہے، اور اگر کہتے ہو تو دعا کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آنکھیں چاہیے، دعا کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 نفل پڑھو. وضو کروایا، 2 نفل پڑھے. اس کے بعد دعا تعلیم فرمائی. اس میں الفاظ تھے کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. دونوں جملوں میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. اور آخری جملہ ہے جو کھا جاتے ہیں بریلوی دیوبندی، اس کے آگے الفاظ ہیں اے اللہ میرے نبی کی دعا اور شفاعت میرے حق میں قبول فرما. اور پھر حضور نے دعا کی، ان کی آنکھیں آ گئی. بالکل جب نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں گے سرکار، ہم تو یہ اکیڈمی بھی بند کر کے حضور کے قدموں میں بیٹھیں گے، کہیں گے یا رسول اللہ آپ نے ہمارے مسئلے اللہ سے حل کروانے ہیں. لیکن دنیا سے جانے کے بعد اب رسول اللہ کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ کمیونیکیشن اس طرح کی نہیں ہے. باقی میری یہ کئی ایک ویڈیوز ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. وسیلہ کے نام پر دھوکہ، توحید کے اوپر 10 دھوکے. آپ نے غور سے سن لیا ہوگا یہ کلپ. اس میں جو سوال کیا تھا انجینئر مرزا تھے، وہ یہ تھا اس شخص نے کہ یا محمد کہہ کر ہم دعا مانگ سکتے ہیں. تو اس نے سب سے پہلے تو یہ جھوٹ بولا کہ یہ میں جو ہے تو وسیلے کے حوالے سے دروغ گوئی ہے، اور یہ اس کے اندر بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. نبی علیہ السلام جب دنیا میں موجود ہوں گے تو ہم یہ دعا کریں گے. نبی علیہ السلام جب فوت ہو گئے تو اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا، کوئی کنیکشن قائم نہیں رہا، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. یہ سب جھوٹ ہے. جب آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت بڑی ہستی ہے. آپ اگر اپنے والدین کی قبر پر بھی جائیں، جن کے والدین فوت ہیں اور جن کے زندہ اللہ ان کو زندگی دے، آپ جب وہاں جا کر سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا اہل القبر، یا پورے قبرستان کو آپ کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا اہل القبور، تو وہ سب آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں. اور جو اپنے رشتہ دار کی قبر پر جاتا ہے وہ پہچانتا ہے اس کو جو اس کی قبر پہ آیا ہے، اور باقاعدہ جو ہے تو اس سے وہ خوش ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ رشتہ داروں پر صبح اور شام جو ہے، یعنی رشتہ داروں پر ان کی قبور میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. انسان جو عمل کرتا ہے دنیا میں، وہ اس کے اعمال اس کے قبر پہ پیش کیے جاتے ہیں ان رشتہ داروں کی جو فوت ہو چکے ہیں. تو اس کا مفہوم ایک حدیث کا یہ بھی بنتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو اذیت مت دیا کرو. یا رسول کس طرح اذیت دیں گے؟ ہم فرمایا جو تم گناہ کرتے ہو اس سے ان کو اذیت پہنچتے ہو کہ عمل ان کے قبر میں پیش ہوتے ہیں. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب ان کی جن کے اعمال وہ رشتہ دار برے دیکھتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اس کو اس وقت تک دنیا سے باہر نہ نکالنا جب تک کہ تو اس کو اس راستے پر نہ چلا دے کہ جو اس کو جنت کی طرف اور تیری رضا کی طرف لے جائے. اور پھر دوسری حدیث شریف میں یہ آتا ہے، اسی حدیث شریف کے آگے پھر جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں جب وہ اعمال پیش ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو اس چیز پر قائم رکھ، اور یہ آپ کا فضل ہے جو آپ نے اس کے اوپر کیا ہے. یہ میں نے ایک مختصر سی تمہید باندھی ہے اس جھوٹے انسان کی اس بکواس پر جو اس نے کیا ہے. میں حیران اس پر ہوں کہ لوگوں کو عقل ابھی بھی نہیں آ رہی کہ اس کے جھوٹ ہم بول بول کے تھک گئے ہیں کہ کتنا جھوٹا اور مکروہ آدمی ہے کہ اس طریقے کے جھوٹ بولتا ہے. اور نبی علیہ السلام مبارک نے فرمایا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنی جو ٹھکانہ ہے وہ دوزخ میں بنا لے.
تو یہ جو نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولنا ہوتا ہے نا حدیث میں، ایک اس کے کچھ طریقے ہیں. ایک یہ کہ آپ موضوع روایت گھڑ لیں اور وہ روایت کہیں پر بھی موجود نہ ہو، آپ نے خود ایک حدیث بنائی ہو، یہ جھوٹ ہے. یہ ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ آپ حدیث کے معنی میں اور اس کے الفاظ میں تحریف کریں. وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ جب معنی کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ الفاظ کو غائب کر جاتے ہیں، جس طرح اس نے کیا ہے. میں ابھی صحیح حدیث پڑھ کر سناؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کے اندر پھر یہ بات بھی کرتا ہے کہ میں دیوبند اور بریلوی سے میرا تعلق نہیں ہے، میں اہل سنت والجماعت ہوں، اور ہم جو ہے نا پیچھے سے چلے آ رہے ہیں ہمارے اس پر. اور میں اپنے پیر و مرشد سے جب بیعت ہوا تھا اور ان کے پاس گیا تھا تو ہمارا جو عقیدہ تھا، میں نے اپنے پیر و مرشد کو جب پیش کیا، آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک عقیدہ ہے یہ. اور ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر دیوبندی اور یہ بریلوی، دیوبندی تو ہے، بریلوی ہے ہی نہیں، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. لیکن جب اس نے یہ بات کی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی حدیث پر جھوٹ بولے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے اور نام دیوبندی اور بریلوی کرے اور ہم سب اس طرح آرام سے بیٹھ جائیں. ایسا نہیں ہے جی. یہ اہل حدیث محمد بن عبد الوہاب نجدی کے جو پیروکار ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو. انہوں نے احادیث کو گمراہ ترین طریقے پر پیش کیا ہے. اور یہ انجینئر محمد علی مرزا جو آیا ہے، یہ تو خدا خبر قادیانی اس کے گھر میں آتے ہیں، ہر ایک غلاظت اس کے گھر میں موجود ہے. اور یہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں وہ چنگیز خان کی اولاد ہوں. حالانکہ چنگیز خان کا کردار یہ تھا کہ ماں کے خیمے میں گھس گئے تو وہاں بدکاری کر آئے، بھابھی کے خیمے میں گھس گئے تو وہاں بدکاری کر آئے. وہ جدھر بھی جاتے تھے ان کی کچھ پتہ نہیں چلتا تھا ان کا، کیونکہ ان کے اندر یہ شرم و حیا تھی ہی نہیں. پھر یہ مغل دور جب اکبر بادشاہ اور یہ لوگ آئے، ان کے حرم بنے، حرم میں خواجہ سرا ہوتے تھے اور وہ خواجہ سرا ٹھیک لوگ ہوتے تھے، وہ دھوکہ کر کے. تو انجینئر مرزا کی تو یہ نسل ہے، یہ اس کے بڑے ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کی کتنی بیویاں اور کتنی اولادیں ہوئیں، اور سب کے سب خواجہ سراؤں کی تھی. یہ پتہ نہیں کس خواجہ سرا کی اولاد ہے جو آج یہ بیٹھ کے اولیاء کو گالیاں دیتا ہے اور اس طرح کی حدیث کے اندر تحریفات کرتا ہے. پھر اس نے کہا کہ وسیلے کے نام پر یہ دھوکہ ہے. کوئی وسیلے کے نام پر دھوکہ نہیں. کچھ حدیث تو میں نے بتا دی، اب میں ڈائریکٹ اس حدیث پر آتا ہوں جو کہ روایت ہوئی ہے اور جس حدیث کو اس نے جھٹلایا ہے. یہ حدیث شریف ترمذی میں بھی روایت ہوئی ہے، یہ حدیث شریف ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے. یہ حدیث شریف جو ہے توسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا، حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس کو روایت کیا ہے. ٹھیک ہے جی. طبرانی نے معجم الصغیر میں روایت کیا ہے. طبرانی نے یہی حدیث معجم الکبیر میں روایت کیا ہے جلد نمبر 9 میں. پھر یہی حدیث شریف طبرانی میں دعا کے باب کے اندر باب القول عند الدخول علی السلطان، اس کے اندر اس حدیث کو بیان کیا. پھر اسی حدیث کو بہقی نے دلائل النبوت میں روایت کیا. اس حدیث کو ابی نعیم الاصبہانی نے معرفت الصحابہ میں باب العین میں روایت کیا. اسی حدیث کو المبارک فوری تحفۃ الاحوزی، یہ اس کی شرح ہے ترمذی کی، اس میں اس حدیث کو روایت کیا. پھر اس کو الحسنی الدمشقی نے دفع شبہ عن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں اس کو روایت کیا. اس حدیث کو سبل الہدا والرشاد الصالح الشامی نے اس حدیث کو اس میں روایت کیا. اس حدیث کو محمود سعید ممدوح رفع المنارہ رقم الصفحہ 95 اس میں روایت کیا. اس حدیث کو حسن بن علی السقاف ارغام المبتدع الغبی رقم، یہ کتاب کا نام ہے اور صفحہ جو ہے تو 11، اس میں اس حدیث کو روایت کیا. یہ اتنی جگہوں پر یہ حدیث روایت ہوئی ہے اور سب نے کہا ہے یہ حدیث مرفوع ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اب آ جائیں آپ اس حدیث کی، میں بیان کرتا ہوں اس حدیث کو کہ اس حدیث کے اندر کیا کہا گیا ہے اور اس کی حدیث کی سند کیا ہے. حدثنا طاہر بن عیسی بن قیرس المصری التمیمی حدثنا اسبغ بن الفرج حدثنا عبداللہ بن وہب عن شبیب بن سعید المکی عن روح بن القاسم عن ابی جعفر الختمی المدنی عن ابی امامہ بن سہل بن حنیف عن عمہ عثمان بن حنیف ان رجلا کان اس میں پھر اچھا جی پھر آیا اس میں کہ ان رجلا دلیل البصر اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادعو اللہ ان يعافيني
قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعوه قال فأمره أن يتودع فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه فيا. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی اس کی آنکھوں کے اندر کچھ مسئلہ تھا. وہ کیا ہوا کہ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے جو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں, یہ ترمذی شریف کی ہے. تو جب یہ ادھر آئے وہ جو تھے انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری آنکھیں جو ہیں نا تو وہ تکلیف ہے ان میں, آپ دعا کریں کہ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے دعا کر دوں, اگر چاہو تو تم صبر کرو تو اس میں تمہارے لیے اجر ہے. لیکن انہوں نے کیا عرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کیونکہ مجھے بہت تکلیف ہے. ان کی آنکھوں کے اندر مسئلہ تھا, تو تکلیف تو آپ کو پتہ ہے آنکھیں کیسی چیز ہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرو جا کر, اور اس کے بعد یہ دعا کرو کہ اللہم انی اسألک, اے یا اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں آپ سے, وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ اور میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, بِنَبِيِّكَ محمد نبی الرحمہ, آپ کے نبی کے وسیلے سے. بِنَبِيِّكَ میں با جو ہے نا یہ وسیلہ کے لیے استعمال ہوئی ہے, یہ اس کے لیے استعمال ہوتی ہے جب بھی ہم اس کوئی سبب لے کر آتے ہیں کوئی چیز میں ہم با کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بِنَبِيِّكَ محمد نبی الرحمہ, آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد جو کہ رحمت کے نبی ہیں ان کے وسیلے سے. پھر اس کے بعد وہ ندا دیتا ہے نبی علیہ السلام کو, یا محمد, یا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, انی توجہت بک, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, الی ربی آپ کے ذریعے سے, انی توجہت بک میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, بکا آپ کے وسیلے سے, الی ربی اپنے ربی کی طرف, یعنی آپ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وسیلہ کہ آپ کا وسیلہ لے کر. یعنی پہلے نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کے ان کو پکارا یا محمد کہہ کے, اور یہ پکارنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس طرف کیا, الی ربی فی حاجتی اپنی حاجت میں, حاضہ یہ جو میری آنکھوں کی تکلیف ہے, لتقضی لی کہ میرے لیے وہ پوری کر دی جائے. پھر آگے انہوں نے فرمایا اللہم فشفعہ فیا, اے اللہ ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. یہاں پر یہ ترجمہ ہو گیا. اس کے بعد یہ کہتا ہے جو آخر میں نے پڑھا نا اللہم فشفعہ فیا, کہتا ہے یہ دیوبندی اور یہ بریلوی اس کو کھا جاتے ہیں. اصل میں اہل سنت والجماعت ہوں. یہ دعا میں اپنے بھائیوں کو تلقین کر چکا ہوں, کئی لوگوں کو بتا چکا ہوں. ہم ہرگز ایسا نہیں کرتا. پھر وہ کیا کہتا ہے, پھر اس کا جھوٹ سنیں. جب یہ دعا انہوں نے کہی, اچھا یہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر نہیں کی, یہ وہاں سے چلے گئے اور جا کے انہوں نے وضو کیا تو اسی جگہ پر نماز پڑھی 2 رکعت نفل, اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ دعا مانگی. تو نبی علیہ السلام کے پاس عثمان بن حنیف بھی تشریف فرما تھے اور لوگ بھی تھے, کوئی بھی وہاں پر نہیں تھا. وہ کہتے ہیں اس کے بعد جب وہ آیا نماز پڑھ کر اور دعا مانگ کر, تو ہم نے دیکھا اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی تھیں, بالکل ٹھیک. یعنی نبی علیہ السلام مبارک نے دعا نہیں کی ان کے لیے, ان کو لیے دعا تلقین کی اور ان کو اپنا وسیلہ بتایا کہ یہ وسیلہ اللہ کے حضور میں پیش کرو اس دعا کو پڑھ کر اس طرح. یہ کیا کہتا ہے, اس کی دوسری ڈنڈی دیکھیں اس جھوٹے کی, اور لعنت اللہ علی الکاذبین. کہتا ہے کہ او اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. دیوبندی اور بریلوی یہ کھا جاتے ہیں, یہ جھوٹ بولتا ہے جی. کوئی بھی یہ چیز نہیں کر سکتا کہ سوائے انجینئر محمد علی مرزا البانی اور یہ اس کا ایک اور وہ تھا زبیر علی زئی, ان کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کسی کو کہ وہ صحیح حدیث کو غلط بتاتے ہیں. میرے پاس اس کے گواہ اور ثبوت موجود ہے. اور یہ انجینئر محمد علی مرزا بھی وہی کام کرتا ہے. اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت اس طرح کی ہے تو اب کیا کریں. اور جس نسل سے اس کا تعلق ہے اور نسل کے پاس نہ کردار تھا نہ اخلاق تھا. پھر نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اس کی آنکھیں آ گئی. نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی نہیں. میں نے پوری حدیث کا ترجمہ آپ کو بتا دیا. نبی علیہ السلام نے اس کو بھیجا اور اس کو دعا کی, یہ تلقین کی کہ یہ دعا پڑھنا ادھر. وہ گیا, اس نے جا کے دعا پڑھی, پھر اس نے یا محمد کہا. ان لوگوں نے یا محمد کا لفظ بھی انجینئر محمد علی مرزا نے نکال دیا. اس کے بعد جب دعا کی تو ان کی وہ آ گئی. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہماری کمیونیکیشن کوئی نہیں ہے نبی علیہ السلام سے. آپ اس کلپ کو
بہت غور سے سنیے جو میں نے شروع میں جہاں پر میں نے کلپ ڈالا ہے، آپ اس کلپ کو بہت غور سے سنیے گا. کیوں؟ اس کے اندر آپ کو جو ہے تو صحیح پھر اس چیز کی سمجھ آئے گی. دیکھیں آج گمراہی کا دور ہے، ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ جو قرآن نے ارشاد فرمایا وما علینا الا البلاغ، ہم پر تو لازم نہیں ہے مگر یہ کہ جو حق اور سچ ہے وہ آپ تک پہنچا دیں. سو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. اس لیے آگے کیا کہا؟ دنیا سے جانے کے بعد ہماری کمیونیکیشن اس طرح سے نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. میں نے آپ کو ابتدا میں حدیث سنا دی کہ ہماری کمیونیکیشن اس سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور اپنے مردوں سے بھی. ہم جب وہاں پر جاتے ہیں جا کے سلام کرتے ہیں. ہم سلام کیوں کرتے ہیں جب وہ جواب ہی نہیں دے سکتے اور کمیونیکیشن نہیں ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو یہاں تک بھی ہے. میں آپ کو پھر بعد میں چل کر اس پر بھی پروگرام کروں گا، تو وہ میں بڑی انوکھی حدیث ہے اور وہ بہت زبردست قسم کا مسئلہ ہے، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ سکھاؤں گا. آپ کو دین پورا سکھاؤں گا جب تک زندگی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے جناب میں قبول فرمائے اور آپ کو صحت و تندرستی اور زندگی عطا فرمائے دین کے ساتھ اور دین کی خدمت کے ساتھ اور عشق اللہ اور عشق رسول کے ساتھ. اب یہ کہتا ہے دنیا سے جانے کے بعد ہماری کمیونیکیشن اب اس طرح نہیں ہے. تو آئیں جی میں یہ کمیونیکیشن بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دنیا سے جانے کے بعد ہماری کمیونیکیشن کس طریقے سے ہے جی. یہ حدیث شریف ہے جی. اب بہقی کی نے اس کو بیان کیا دلائل النبوت میں. میں یہاں سے اس کو جی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں جی. اب ٹھیک ہے، یہ ایک طویل جو ہے نا تو اس کے اندر وہ ہے، یہ ہے اخبرنا ابو سعید عبد الملک بن ابی عثمان الزاہد رحمہ اللہ. پھر اس کے بعد ایک پوری سند چلتی ہے یہاں تک کہ یہ وہی سند سے جا کے مل جاتی ہے ان ابی امامہ بن سہل بن حنیف. ٹھیک ہے جی. ان رجلا کان یختلف الى عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک جی، کہ ایک شخص تھا وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسلسل آتا اور جاتا تھا. اس کی کوئی حاجت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو خلیفہ ثالث ہے. وکان عثمان لا یلتفت الیہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف التفات نہ فرماتے تھے. ولا ينظر فی حاجتہ، نہ ہی اس کی حاجت کی طرف کوئی توجہ فرماتے تھے. فلقا عثمان بن حنیف، تو یہ شخص جو ہے نا یہ عثمان بن حنیف کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی. عثمان بن حنیف وہ ہیں جو اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، جو پہلے بھی میں نے آپ کو اس کا بتایا تھا. تو عثمان بن حنیف فشکا الیہ ذالک، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ شکایت کی عثمان بن حنیف سے کہ حضرت کہ بات یہ ہے. تو انہوں نے عثمان بن حنیف سے کہا کہ میں جو ہوں نا تو ان کے پاس جاتا ہوں اور میری بات نہیں سنتے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کیا کہا؟ ائت المیدات فتودع، وضو خانے میں جاؤ اور وضو کرو. اب یہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، حضرت عثمان صاحب خلیفہ ہیں. ٹھیک، اب بڑے غور سے سنیے گا جی. ثم ائت المسجد فصل رکعتین، پھر مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ. اسی طرح نبی علیہ السلام کے دور میں بھی اسی طریقے سے عمل ہوا تھا، جس میں سے کہا پھر نبی علیہ السلام نے دعا کی. نبی علیہ السلام نے دعا نہیں فرمائی بلکہ دعا تلقین کر دی. میں اس کی حکمت آخر میں بتاتا ہوں. ثم ائت المسجد فصل رکعتین، پھر مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر. ثم قل، پھر یہ دعا پڑھ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ کی طرف سوال کرتا ہوں، وتوجہ الیک، اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، بنبی کا، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، محمد النبی الرحمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت کے نبی ہیں، جو نبی رحمت ہے. یا محمد، اب اس نے ندا دی نبی علیہ السلام کو. نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں جی. تیسرا دور چل رہا ہے خلافت کا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، اور وہ شخص مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ غائب ہماری کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. کمیونیکیشن دیکھیں وہ کدھر بیٹھ کر آواز لگا رہا ہے یا محمد، اور کمیونیکیشن ہو رہی ہے. دیکھیں بھی کیا ہوتا ہے، یا محمد انی اتوجہ بکا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں اتوجہ بکا، متوجہ ہوتا ہوں آپ کے وسیلے سے، الی ربی، اپنے رب کی طرف، فتقضی لی حاجتی، پس میری یہ حاجت روا کر دی جائے، میری یہ حاجت پوری کر دی جائے. وذکر حاجتک، اور پھر کیا فرمایا عثمان بن حنیف نے کہ پھر تو اس جگہ پر کہ میری حاجت پوری کر دی جائے، اپنی حاجت کا تصور کر، اپنی حاجت کا ذکر کر. ثم رح حتی ارفع، پھر جو ہے نا فانطلق الرجل،
وَصَنَعَ ذَلِكَ، تو پھر کیا ہوا؟ پھر چلا گیا وہ آدمی یہ بات سن کر، یہ حدیث سن کر، یہ دعا یاد کر کے ان کے پاس سے چلا گیا۔ یاد کرنے کا مطلب یہ کہ یہ الفاظ میرے ہیں، یہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اس نے یہ دعا سنی تو مطلب ہے کہ اس نے یاد کر لی، پھر وہ چل پڑا آگے۔ ثم اتی باب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اس نے دعا کر لی نا، اب وہ آیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس۔ اس سے پہلے وہ آتا تھا جاتا تھا، آتا تھا جاتا تھا، کوئی اس کی سنتا ہی نہیں تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ جب آیا نا، فجال بواب جو دربان تھا وہ چلتا ہوا آیا، فخذ بیدہ، ابھی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور فدخلوا علی عثمان، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر داخل کر دیا ان کو کہ یہ جی، فجلسوا معه علی التنفسہ، اور اس کو نبی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بٹھا دیا۔ فقال، تو انہوں نے کہا انظر ما کانت لک من حاجت، تو بول تیری کیا حاجت ہے کہ میں اس کو پورا کروں۔ ثم ان الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنیف، پھر یہ آدمی وہاں سے نکلا، یعنی جو ہی گیا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا تیری حاجت کیا ہے؟ آپ نے ان کی حاجت پوری کر دی فوراً، کتنے عرصے سے جی گھوم رہے ہیں، لیکن پھر حاجت پوری ہوگی۔ جب حاجت پوری ہوگی تو آپ باہر تشریف لائے، باہر تشریف لائے تو گئے ان کے کن کے پاس؟ عثمان بن حنیف کے پاس گئے، اس کو جا کر کہا جزاک اللہ خیرا، تجھے اللہ تعالیٰ عظیم خیر عطا فرمائے، ما کان ينظر فی حاجتی ولا یلتفت الی حتی کلمتہ، کہ وہ تو میری طرف نہ دیکھتے تھے، نہ توجہ فرماتے تھے، نہ میرے طرف التفات فرماتے تھے، نہ ہی میری حاجت پوری کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے جا کر میری سفارش فرمائی، ان سے کلام فرمایا، اور میرے حق میں ان سے کلام کیا، بات کی۔ تو فقال عثمان بن حنیف، جب یہ بات سنی نا تو عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اور ان سے فرمایا ما کلمتہ، میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی، میں کسی کے پاس نہیں گیا، ولکنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا تھا، جب کہ وجاءہ دریر، اس حال میں کہ ان کے پاس ایک آنکھوں کا دکھا ہوا بیمار شخص آیا تھا، فشکا الیہ، بس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت فرمائی تھی، اپنا دکھ بیان کیا تھا، ذہاب بصرہ، اپنی آنکھوں کا جانے کا۔ فقال له نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا او تصبر، اگر تو صبر کر لے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس لی قائد، میرے پاس کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مجھے سہارا دے سکے، مجھے راہ دکھا سکے، میری رہنمائی کر سکے۔ وقد شق علی، اور مجھ پر یہ بڑی شدید تکلیف ہے، مجھ پر بہت مشقت ہے۔ فقالا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ایت المیدات فتودع، جا وضو خانے میں اور وضو کر، وصل رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھ، ثم قل، پھر کہہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فیجلی لی عن بصری، اللہم شفعہ فی وشفعنی فی نفسی۔ قال عثمان فواللہ ما تفرقنا طال بنا الحدیث حتی دخل الرجل کأن لم یکن به ضرر، وقد رواہ احمد بن شبیب۔ تو کہتے ہیں یہ دعا، یہ وہی دعا جس کا میں نے ترجمہ کیا تھا، صرف اس میں 2 لفظ زیادہ ہو گئے ہیں، 2 جملے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو جب یہ شخص گئے، انہوں نے جدا کے دعا کی، تو انہوں نے کہا اللہم شفعہ فیہا، اللہ ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما، وشفعنی، اور مجھے شفا عطا فرما میرے حق میں، فی نفسی، اور قبول فرما اس کو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے یہ کہا نا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ توجہ بک الی ربی فیجلی لی عن بصری، تو میری آنکھوں کو شفا دے دیجیے اور میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیجیے۔ تو کیا ہوا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ مدری بیٹھے ہوئے تھے، ہم پر گفتگو بڑی ہو گئی، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہی اندھا آدمی آیا چلتا ہوا، اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو چکی تھیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو میں نے تمہیں بیان کی ہے، وہاں پر اس دعا کی برکت سے تمہارا کام ہوا ہے، اور اس حدیث کو، یعنی میں نے کسی کے پاس جا کے سفارش وغیرہ نہیں کی۔ تو اس حدیث کے اندر کہاں پر نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی؟ تو نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد ہوئی۔ اب سنیں جی، نبی علیہ السلام سے کمیونیکیشن ہماری پکی درست ہے، آپ جہاں بھی ہو آپ کہیں یا رسول اللہ مدد، آپ کو مدد پہنچے گی۔ یہ انہوں نے نہیں کہا یا محمد،
یا محمد انی اتوجہ الیک، یا رسول اللہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، میرے لیے دعا کیجئے، یہ بات ادھر پہنچی، اس میں کیا شرک ہے؟ اس میں کیا شرک ہے جی؟ میں یہاں پر تکلیف میں ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتا ہوں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، انی اتوجہ بک الی ربی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور آپ کے سبب سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں، کوئی شرک نہیں ہے۔ میں یوں کہتا ہوں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے، میں تکلیف میں ہوں، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیے، میرے لیے میں بہت پریشانی میں ہوں، اس میں کیا شرک ہے؟ کیونکہ یہ جو حدیث ہے یہ بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام سے ہمارا کمیونیکیشن 100 نہیں، 1000 نہیں، نیومرس ٹائم مور ان کے ساتھ کیا ہے، بالکل کنیکٹڈ ہے ہم، اور صبح اور شام ہمارے اعمال نبی علیہ السلام پر پیش ہوتی ہیں، اس میں بھی یہ لکھا ہوا جائے گا۔ ہم درود پڑھتے ہیں، وہ درود نبی علیہ السلام کو پہنچتا ہے، نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں، پھر کیسے نہیں ہوگا یہ چیز کلیئر ہو گئی آپ کو، میں نے یہ چیز کلیئر کر دی الحمدللہ، جس طرح بتایا گیا میں نے اس طرح کیا، اور میں نے جو کتابیں کی ہیں آپ کسی بڑے عالم کے پاس چلے جائیں، وہاں پر جا کر پوچھیں جی، ان علماء سے پوچھیں، بس یہ دیکھیں کہ وہابی نہ ہو، انکار کر دیں گے، اہل سنت والجماعت کے پاس جائیں، کیونکہ ہم عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جی۔ اب دنیا سے جانے کے بعد بھی ہماری کمیونیکیشن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ کام ہوا۔ اب آخری حدیث سنا کر میں اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، کیونکہ بہت ہو گیا نا، آپ ماشاءاللہ عقل مند لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، آپ سے یہ حدیث صحیح ہے، اس حدیث کو سب نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے جی، اس حدیث کو جو ہے نا ہر شخص نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، کسی نے بھی اس کے اوپر جو ہے تو کوئی کام نہیں کیا، یہاں تک کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس نے بھی کہا تھا، ابن تیمیہ نے بھی کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو کہا، اس کو طبرانی نے صحیح کہا ہے اور کہا کہ یہ مرفوع ہے، اور اچھا، اور پھر اس کو جو ہے نا، اور صحت جو ہے لا شک فی صحت الحدیث المرفوع، اور یہ حدیث مرفوع ہے، کیونکہ یہ حدیث صحابی بیان کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے اس واقعے کو خود دیکھا ہوا ہے۔ اب آئیے جی اس حدیث کی طرف۔ اب یہ وہ ہے جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اب جی کیا ہوا ہے کہ شدید ترین قحط پڑا ہے جی، شدید ترین قحط پڑا ہے، اور قحط کہاں پڑا ہے جی؟ قحط پڑا ہے مدینہ شریف میں، اور حضرت عمر فاروق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے جی؟ دور ہے۔ کیا ہوا کہ ایک شخص، اب بہت شدید دور ہے جی، تو ابن کثیر نے اس حدیث کو روایت کیا ہے جلد 7 صفحہ 105 پر، اور وقال الحافظ ابو بکر البہقی اخبرنا ابو النصر بن قتادہ و ابو بکر الفارسی قال حدثنا ابو عمر بن مطر حدثنا ابراہیم بن علی الزہری حدثنا یحییٰ بن یحییٰ حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک قال اصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ائت عمر فاقرئه مني السلام وأخبرهم أنهم مسقون وقل له عليك بالكيس الكيس، فأتى الرجل فأخبر عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا ربي ما آل إلا ما أجزت عنه، وهذا إسناد صحيح، وهذا إقرار من ابن كثير بصحة هذا الحديث۔ اچھا جی، اب آئیں جی اس کا ترجمہ سنیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہمارے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی ہمارے لیے مکرم رکھا ہے، ایک ایسا عظیم وسیلہ رکھا ہے کہ جس طریقے سے دور سے لوگ پکارتے ہیں، اور ابھی حدیث آپ کو بیان کیا، اس حدیث کو بھی سن لیں۔ حضرت ابی صالح سے روایت کیا اس کو، وہ فرماتے ہیں، مالک الدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں شریف میں شدید قحط پڑا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس آیا اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش مانگیے، فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، کہ وہ بے شک کہ وہ ہلاک ہو چکے ہیں، کیونکہ جی بڑا برا حال ہو گیا تھا۔ فَتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، تو اس آدمی کو اونگ آئی تو اس کے خواب میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔
فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ، فقریہ منی السلام، تو ان کو میری طرف سے سلام کہو، اور ان کو یہ بات بتاؤ کہ انہ مسقون، تمہیں جلد بارش دے دی جائے گی، تم پہ بارش برسے گی، وقل له، اور ان سے یہ کہو علیک بالقیس القیس، بہت ہوشیاری کے ساتھ حکومت کرو۔ فاطر الرجل فاخبر عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ آدمی آیا اور آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ساری یہ بات بتائی کہ اس طرح ہوا، میں گیا اور نبی علیہ السلام نے مجھے خواب میں آ کر بتایا کہ عمر جا کر یہ باتیں کہہ دو۔ تو عمر صاحب رو پڑے اور انہوں نے کہا ما آلو، یا اللہ میں کوئی تقصیر کوئی کسر نہیں چھوڑتا، پوری ہمت اور کوشش سے کام کرتا ہوں، الا ما عجزت عنہ، لیکن جو میرے بس میں ہی نہ ہو۔ اب کہا تو ان کے بس میں نہیں تھا نا، اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں جو ان کے بس میں نہیں ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ انسان عاجز ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو نہیں کہا کہ بہت ہوشیاری سے حکومت کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایک نصیحت کی تھی، جس طرح ایک بزرگ اپنے شاگرد کو اس کو نصیحت کرتا ہے کہ گھبرا مت، بلکہ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، بارش ہو جائے گی، اپنی توجہ حکومت پہ ہوشیاری کے ساتھ رکھ، یعنی بالکل نارمل حالات میں لا، یہ بات اس کا مطلب ہے جی۔ وہ یہ نہیں تھا کہ عمر صاحب نے کوئی جو ہے تو وہ کی تھی، تو آپ عمر صاحب نے پھر یہ اللہ کے حضور میں عرضی فرمائی، اور اس کی اسناد صحیح ہے۔ اب یہاں پر جی جو وہابی ہے نا، یہ انجینئر محمد علی مرزا کا جو گروہ ہے، یہ یہاں پر 2-3 ڈنڈیاں مارتا ہے۔ ایک ڈنڈیا یہ مارتا ہے، کہتا ہے یہ جو ہے نا، یہ کون کہتا ہے، یہ البانی بھی کہتا ہے، یہ اس کا جو وہ مر گیا ہے زبیر علیزئی، وہ بھی یہی بکواس کرتا ہے۔ یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں جی، ان کو مرنے کا خوف نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ مالک الدار جو ہے نا، یہ مجہول ہے، اس کا پتہ نہیں یہ کون ہے، اور وہ جو شخص آیا تھا اس کا بھی پتہ نہیں کون ہے۔ وہ جو شخص آیا تھا نا شفاء السقام میں، سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جو شخص آیا تھا جس کے آگے کہا تھا وسلم بارش کی دعا کیجئے، اس کا نام تھا بلال بن الحارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں موجود تھے۔ یہ تو ایک بات کلیئر ہوگی۔ پھر دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یار مالک الدار جو ہے نا، وہ مجہول شخص ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ مالک الدار جو ہیں، یہ ان کا نام ہے مالک بن ایاز، یہ مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ الذی یقال له مالک الدار لہو ادراکن، اور یہ جو ان کو مالک الدار کہا جاتا تھا، اور ان کا جو ہے ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ محترم ہے، یعنی انہوں نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا ہوا ہے لیکن ان کے دور میں ایمان نہیں لائے۔ وہ سمع من ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ابو بکر صاحب سے بھی حدیث سنی ہے، اور شیخین یعنی ابو بکر عمر سے بھی سنی ہے، معاذ سے سنی ہے، ابو عبیدہ سے سنی ہے، اور یہ ابو صالح السمان سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے بیٹے اون و عبداللہ ابن مالک یہ جو ہے نا ان سے بھی روایت کرتے ہیں۔ وہ اخرجہ البخاری فی تاریخ من طریق ابی صالح، اس حدیث کو تاریخ میں بخاری صاحب نے بھی روایت کیا، من طریق ابی صالح زکوان ان مالک الدار ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فی قحوط المطر یا ربی لا آل الا ما عجزت عنہ۔ اس کو ابن ابی خیثمہ نے بھی روایت کیا متولاً، اور آگے بھی اس کا بہت تذکرہ چل رہا ہے۔ اور یہ جو مالک الدار تھے، یہ کون تھے جی؟ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانچی، یہ بیت المال پر خزانچی تھے، اور پھر ان کی اتنا تقوی پرہیزگاری اور اتنا وہ تھا کہ ان کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رکھ لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہیں، قبر پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم استسقِ اللہ، یا رسول اللہ استسقِ اللہ لامتک، اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجئے۔ بہت ساری احادیث ہیں جی اس میں، بہت ساری، اگر میں ابھی بیان کرتا رہوں نا یہ بات آگے چلتی رہے گی۔ چند مسئلے کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ بات ثابت ہو گئی کہ نبی علیہ السلام سے ہمارا کمیونیکیشن بالکل بحال ہے، ہم جہاں سے آواز دیں گے نبی علیہ السلام تک پہنچے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ سنواتے ہیں، جس طرح ان کی دعا اللہ نے سنوائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی۔ آج جس کو جو مسئلہ ہے اپنے گھر میں وضو کرے، اچھی طریقے سے 2 رکعت نفل پڑھے، اس دعا کو یاد کرے اور اس کے بعد اسی طرح دعا کرے۔ اگر اس کا مسئلہ حل نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ آ کر مجھے دے، لیکن جھوٹ نہیں بولے گا، کیونکہ اس دعا کی وہ برکات ہیں کہ جو ہم نے تاریخ میں بھی پڑھی ہیں اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ نبی علیہ السلام مبارک کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، ان کی زندگی قبر میں بھی
برزخی زندگی نہیں ہے، برزخی زندگی شہداء کی ہے. انبیاء کی زندگی دنیاوی حیات ہوتی ہے، اس لیے ان کی وائف کے ساتھ، ان کی ازواج کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا. شہید کی بیوی کے ساتھ شادی کیوں ہو جاتی ہے؟ اولیاء کی بیویوں کے ساتھ شادی کیوں ہوتی ہے؟ ان کی شادی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہماری مائیں ہیں، اور ہماری مائیں جو ہیں وہ زندہ ہیں، جو پیغمبر ہیں اپنی قبروں میں ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور پیغمبر کی زندگی شہید کی زندگی سے افضل ہے، یہ یاد رکھیں. اس کے بعد جی کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ مسئلہ ایک ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مبارک سے دعا مانگنا جا کر اور کرنا، یہ شرک نہیں ہے، بالکل شرک نہیں ہے. آپ پکار سکتے ہیں، کیونکہ شرک اس وقت ہوگا جب آپ ان کو خدا سمجھ کر پکاریں گے، اور جب آپ ان کو وسیلہ سمجھ کر پکاریں گے، اور یہ نبی علیہ السلام نے خود اپنی زندگی میں دیا، تو ثابت ہو گیا کہ انجینئر محمد علی مرزا کی پوری نسل غلیظ ہے، جھوٹی ہے. چنگیز خان وہ بدکار لوگ تھے، اور مغل جو اس دور کے بادشاہ تھے بدکار تھے. ان میں پھر میں اگلا پروگرام جو امام ربانی کے حوالے سے کروں گا اس میں بتاؤں گا کہ یہ چینج کیسے آئے. امام ربانی کا یہ اس لیے دشمن ہے کہ اس نے اکبر بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا تھا امام ربانی نے، کیونکہ اس کے تو بڑے سجدے کرواتے آئے ہیں، اور یہ خود بھی کافر مردود ہے. انجینئر مرزا تو وڈا مردود کوئی نہیں، انجینئر مرزا تو وڈا مردود کوئی نہیں. اے مومنو، ابلیس بھی دے آگے شاہی کوئی نہیں، شاہی کوئی نہیں، شاہی کوئی نہیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.